بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ وومن ونگ کی جانب سے سوشل میڈیا فورم کی ممبر اریز رفیع آج آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے بات کروں گی۔ ہے پاکستان کے بانی جناب قائد اعظم، حقیقت بن گیا دیکھیں خواب قائد اعظم۔ سوال قوم مسلم ہے تمام اقوام عالم سے، کہیں سے لا کر دکھلائیں جواب قائد اعظم۔ 25 دسمبر 1876 وہ تاریخی دن جب قائد اعظم محمد علی جناح کی ولادت ہوئی۔ آج ہم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا 145واں یوم ولادت منا رہے ہیں۔ عظیم لیڈر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج کے دن عام تعطیل ہوتا ہے اور ملک بھر میں آج کے دن کو جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ فرمان قائد ہے، میں آپ کو مصروف عمل ہونے کی تاکید کرتا ہوں، کام کام اور صرف کام، سکون کی خاطر صبر و برداشت اور انکساری کے ساتھ اپنی قوم کی سچی خدمت کرتے جائیں۔ قائد اعظم نے ساری زندگی ہمیں اپنے اسی قول پر عمل کر کے دکھایا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح آئینی، قانونی اور جمہوری راستے پر یقین رکھتے تھے۔ جب ہندو انتہا پسند تنظیمیں بر صغیر کے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے سازشیں کروا رہی تھیں، ایسے میں مسلمانوں کے حالات بدلنے اور اقبال کے خوابوں کو تعبیر کرنے یعنی ایک علیحدہ مملکت کو حاصل کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ قائد اعظم اس عظیم مقصد کو پورا کرنے کے لیے تمام اقوام مسلم کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے تھے۔ اسی لیے 1913 میں پہلے قدم کے طور پر آپ نے آل انڈیا مسلم لیگ کی سربراہی کی۔ اس کے علاوہ 1906 میں آپ نے کانگریس میں بھی شمولیت اختیار فرمائی تھی۔ کانگریس نے آپ کو امن کا سفیر کا خطاب دیا تھا۔ قائد اعظم 1934 سے لے کر قیام پاکستان 1947 تک آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر کے طور پر منتخب ہوتے رہے۔ قائد اعظم انتہائی مشکل سیاسی الجھنوں کو بڑی آسانی اور خوش اسلوبی سے حل کر لیتے تھے۔ ہم بے نشاں تھے، اسی نے تشخص دیا ہمیں۔ ہم بے نشاں تھے، اسی نے تشخص دیا ہمیں۔ یہ اس کا عزم تھا، یہ اسی کا کمال تھا۔ شاخ وطن پہ اس نے بنا کر دکھا دیا، شاخ وطن پہ اس نے بنا کر دکھا دیا، وہ آشیاں کہ جس کا بنانا محال تھا۔ قائد اعظم کی انتھک محنت، کوششوں اور قربانیوں کے نتیجے میں پاکستان بالآخر 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو ان کے اصول پسندی، مستقل مزاجی، فرض شناسی اور ایمانداری کی وجہ سے پاکستان کا پہلا گورنر جنرل بنایا گیا۔ سرکاری طور پر پاکستان میں آپ کو قائد اعظم یعنی سب سے عظیم رہبر اور بابائے قوم یعنی قوم کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ ایسی شخصیت جنہیں نہ صرف اپنے بلکہ غیر بھی مانتے تھے۔ قائد اعظم کے کارناموں بلکہ تاریخی کردار پر تبصرہ کرتے ہوئے اسٹینلے ویلپٹ نے تحریر کیا کہ چند افراد نے تاریخ کے دھارے کو بدلنے کی کوشش کی اور صرف چند نے دنیا کا نقشہ تبدیل کیا، لیکن شاید ہی کسی رہنما کو قومی ریاست قائم کرنے کا اعزاز حاصل ہوا ہو۔ محمد علی جناح نے یہ تینوں کارنامے انجام دیے ہیں۔ قائد اعظم ایک ہمہ عمل سیاسی رہنما تھے۔ یہ ان کی سچی اور پرخلوص جدوجہد کا نتیجہ تھا کہ بے شمار دشواریوں اور رکاوٹوں کے باوجود ایک مقتدر مملکت پاکستان وجود میں آئی۔ قائد اعظم پاکستان کو مضبوط و مستحکم، ترقی یافتہ اور خود کفیل بنانا چاہتے تھے، مگر زندگی نے ان کو مہلت نہ دی اور مختصر علالت کے بعد 11 ستمبر 1948 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ مگر آج بھی عظیم رہنما مسلمانان ہند کے دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں۔ قائد اعظم نے فرمایا، میرا کام اب ختم ہو چکا ہے، پاکستان بن گیا ہے، اب یہ قوم کا کام ہے کہ وہ اس کی تعمیر کرے اور ناقابل تسخیر اور ترقی یافتہ ملک بنائے۔ آپ نے ایک دفعہ پاکستان کے طرز حکومت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا۔ پاکستان کے طرز حکومت کا تعین کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ مسلمانوں کا طرز حکومت آج سے 1300 سال قبل قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا تھا
الحمدللہ قرآن مجید ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ صدا افسوس کہ آج ہم نے قائد اعظم کی تمام تعلیم و ترغیبوں کو بھلا دیا ہے۔ قائد اعظم جس پاکستان کو مضبوط و مستحکم، ترقی یافتہ اور خود کفیل دیکھنا چاہتے تھے، آج اسی پاکستان کی ہم نے چولے ہلا کر رکھ دی ہے اور ترقی کی راہ سے ہٹ کر گدا گدی کی راہ پر آن پڑا ہے۔ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ سونا اگلتی زرخیز زمینیں، سمندر، دریا، پہاڑ، میدان، سونے چاندی، تانبے، کوئلے کے ذخائر، قیمتی پتھر، قدرتی نمک کے ذخائر، قدرتی گیس، تیل، سال میں 4 موسم۔ پاکستان کپاس کی پیداوار کے حوالے سے دنیا کا پہلا ملک، چینی پیدا کرنے والا 5واں، گندم پیدا کرنے والا 9واں، پھر بھی ہمارے حکمران بھیک مانگ رہے ہیں۔ وہ قوم جس پر زکوٰۃ دینا فرض ہو، وہ قوم خود غیر مذہب لوگوں سے جھولی پھیلائے صدقہ و خیرات مانگ رہی ہے۔ قائد اعظم جس قوم کو موشی چکی میں پسنے سے بچانا چاہتے تھے، آج اسی قوم کا برا حال ہے، اور ایسا صرف اس لیے ہوا کیونکہ ہم نے قائد کی ایمانداری، دیانتداری، مستقل مزاجی، فرض شناسی اور عمدہ اصولوں کو بھی ان کے ساتھ ہی دفن کر دیا۔ آج ہم اپنے دفتروں میں بڑے فخر کے ساتھ قائد کی تصویر لگاتے ہیں اور پھر اسی دفتر میں بیٹھ کر ناانصافی، بددیانتی، رشوت، سفارش اور دوسرے بہت سے معاملات میں سارا دن ہیر پھیر کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے نہ صرف قائد اعظم کے احسانات بلکہ ان کے اقوال و عمل کو بھی فراموش کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل بھی اپنے قائد کی پروقار زندگی سے پوری طرح آگاہ نہیں۔ افسوس کہ ہم نوجوان نسل جسے قائد اعظم قوم کا سرمایہ کہتے تھے، اس کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ بے اثر ہو گئے سب حرف نوا تیرے بعد، کیا کہیں دل کا جو حال ہوا تیرے بعد۔ تو بھی دیکھے تو ذرا دیر کو پہچان نہ پائے، ایسی بدلی کوچے کی فضا تیرے بعد۔ اور تو کیا کسی پیما کی حفاظت ہوتی، ہم سے ایک خواب سنبھالا نہ گیا تیرے بعد۔